علی رسولہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے آواز تھوڑی سی تیز کر دیجئے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج سن ہجری 1445 کے شب عاشور میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ نئے نہیں ہیں، نہ ہم آپ کے لیے غیر معروف ہیں اور نہ ہی آپ ہمارے لیے غیر معروف ہیں، نہ ہم آپ کے لیے غیر مانوس ہیں اور نہ ہی آپ میرے لیے غیر مانوس ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو جاننے والے، اور یہ محفل آج ہی نہیں ہوئی ہے، ایک محرم الحرام سے مسلسل نشستیں ہو رہی ہیں، اور آپ بحمد اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے اکثریت ایسے احباب کی ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، مختلف موضوعات پر، جن موضوعات کا تعلق عقیدے سے ہے، بعض موضوعات کا تعلق اعمال سے ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم مسلسل ان کے ساتھ ہیں۔ تو آج ایک محرم الحرام سے آج 10 محرم الحرام یعنی عاشورے تک مسلسل 10 نشستیں ہوئیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے امن و سلامتی کے ساتھ ساری نشستیں ہوئیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج بھی جتنی نشستیں ہو رہی ہیں ساری دنیا میں محفل عاشور کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ تمام محافل میں امن و سلامتی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے ناخوشگوار واقعات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جتنے اہل ایمان، اہل محبت یہاں بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل محبت نے خوب انتظام کیا، روشنیوں کا اہتمام خوب ہے، صوت و صدا کا انتظام خوب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے انتظام کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بیمار کربلا کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں اچھا فرمائے، اسیر کربلا کے صدقے جو بے جرم اسیر ہیں اللہ انہیں رہائی کی خبر عطا فرمائے، اور مظلوم کربلا علی اصغر کے صدقے جو بچے بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزیاں عطا فرمائے، جو برسرے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال کے ہر ایک کے لیے اچھے اور آسان اسباب و ذرائع عطا فرمائے۔ پاک ترین جگہ بیٹھے ہیں، اس جگہ سے زیادہ پاکیزہ جگہ کوئی بھی نہیں ہے، اچھی اچھی دعائیں کریں، اور یہ جو شب ہے اس شب سے، یہ شب انتہائی محترم شب ہے، شب عاشور ہے،
اس شب کا احترام فقط واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، زمانہ جاہلیت بلکہ قدیم زمانے سے اس شب اور روز عاشور کی اہمیت تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لہذا جب واقعہ کربلا بھی اسی دن ہوا تو اس کی عظمت مزید اور زیادہ ہو گئی۔ لہذا آج کے دن انشاءاللہ ہم شب عاشور کے حوالے سے بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، بلند آواز سے اپنے آقا و مولا نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی نشست میں بھی قریب یہی بیان تھا، اور پچھلی نشست یعنی 8ویں نشست میں جو لوگ ہمارے ساتھ مسلسل ہیں وہ جانتے ہیں، 8ویں نشست میں ہم نے سفیر حسین غریب کربلا حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا واقعہ شروع کیا تھا۔ ختم تو نہیں کر پائے، وقت زیادہ ہو رہا تھا تو ہم نے شروع کیا، کچھ واقعہ بیان کیے۔ اب آپ بتائیں کہ اپنی گفتگو آج وہیں سے شروع کریں یا امام حسین سے شروع کریں؟ آپ بتائیں، جہاں سے کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے آج شروع کریں یا واقعہ کربلا سے شروع کریں؟ اچھا، تو یہ کہ کل کی گفتگو سے آج اگر ہم جوڑیں گے تو وقت تھوڑا زیادہ ہوگا، تو تحمل سے آپ نے بیٹھنا ہے، تھک کے نہیں سننا ہے، تھکیں گے نہیں آپ، پھر تھک کے نہیں سننا ہے انشاءاللہ۔ تو مسلم بن عقیل کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، یہ سفیر حسین ہیں۔ جب امام حسین کا پہلے تذکرہ تھوڑا سا کر دیتے ہیں اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ جاتے، اور جس نے جو خواب دیکھا ہوتا نا وہ خواب بیان کرتے، یا رسول اللہ آج میں نے یہ خواب دیکھا، تو آپ ہر ایک کا خواب سنتے اور اس کی تعبیر بھی بتاتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ بھی بتاتے۔ تو صحابہ کرام زیادہ شوق رکھتے تھے کہ اپنا خواب بیان بعد میں کریں، پہلے رسول اللہ کو خواب سنیں، اس لیے کہ اپنا خواب تو ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے، اس کی تعبیر بھی ضروری نہیں ہے، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی خوفناک خواب دیکھ لے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا، کیا ہوگا۔ تو تسلی رکھیے، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی ہے، تعبیر والے وہ خواب ہوتے ہیں جو مسلسل آ رہے ہوں، تو اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہر خواب تعبیر والے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو مزید اس پر آگے بھی گفتگو ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر خواب ہی تعبیر والا ہے۔ آپ کا خواب بھی وہی ہے، یعنی جس طرح سے آپ اپنی زبان سے کوئی فرمان بتائیں، اللہ کا فرمان آپ پر وحی کی طرح آئے، ویسے یہ خواب کی صورت میں بھی اللہ کے احکام آپ پر اترتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں جب آپ پڑھیں گے نا تو سب سے پہلے یہی احادیث ہے کہ کیف بدء الخلق، کیف بدء الوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو کہتے ہیں سچے خوابوں سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، اور جب اجالا ہوتا تو دن کا اجالا جتنا ہوتا آپ کے خواب کی تعبیر بھی ایسے ہی اجالے میں ہوتی، بالکل روشن ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی بالکل شروع کی حدیث ہے۔
تو صحابہ کرام بھی اپنا خواب بیان کرتے، رسول اللہ کمال شفقت فرماتے ہوئے انہیں جواب دیتے، اور بسا اوقات آپ نے جو خواب دیکھا ہوتا وہ بھی آپ انہیں بیان کرتے شفقت فرماتے ہوئے۔ یہ رسول اللہ کے شفقت کے نظائر ہیں۔ جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے تو بچے چھوٹے چھوٹے کٹورے لیے ہوئے، پانی کے کوزے لیے ہوئے کھڑے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپنے ہاتھ ڈال دیتے، اپنی انگشت مبارک ڈال دیتے، پھر وہ بچے وہ پانی لے کر جاتے، کچھ پی لیتے، کوئی بچہ بیمار ہو تو اسے پلاتے، وہ تبرک کے لیے وہ پانی ہوتا تھا۔ مائیں بھیجتی تھی کہ جاؤ رسول اللہ سے تبرک لے کر آؤ۔ فرماتے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سخت سردی ہوتی، جب ہاتھ اپنی چادر سے باہر نکالنا بھی مشکل ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے نا سخت سردی کے موسم میں، جب آپ نے چادر کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور کوئی مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ چادر کے ساتھ مسافہ کرنا سنت کے خلاف ہے۔ مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بلا حائل ہونا چاہیے، اور اگر مسافہ کریں تو بڑی مشکلوں سے تو ہاتھ گرمائے ہیں، پھر ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے نا۔ تو لیکن یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھا کہ سخت سردی میں بھی جب برف جمانے والا پانی ہوتا اور بچیاں لے کر مسجد کے باہر آتی تو رسول اللہ تبرکن اپنے ہاتھ ٹھنڈے پانی میں بھی ڈالتے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ آزمائش آئے نا تو کسی کا دل اس سے خوش ہو جائے تو یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے، یہ بہت مہنگا سودا ہے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے بڑا مہنگا سودا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو نا کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے کسی کی آسانی ہو جائے، کسی کا دل آسان ہو جائے، کسی کا دل مسرتوں والا ہو جائے، تو ایسا بھی کر لیا کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آپ اسی طرح خواب بیان کرتے اور بہت دیر تک صحابہ کرام کے پاس آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ چلے اور تقریباً دوڑتے ہوئے چلے، مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور دوڑتے ہوئے چلے، جناب سیدہ تو فاطمۃ الزہرا جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کے در دولت پر تشریف لائے اور وہاں آ کر دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ مولا علی داخل ہونا ہی چاہتے تھے، آپ نے منع کر دیا، فرمائے تم باہر کھڑے رہو، خبردار کوئی اندر آنے نہ پائے، کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ باہر ہی دروازے پر پہرا دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے، آپ داخل ہو گئے۔ یہ اچانک ہی معاملہ ہوا نا، خلاف معمول کام ہوا، تو صحابہ کرام بھی گھبرا گئے، نہ جانے کیا حادثہ ہوا۔ ایک کام جو معمول کے مطابق ہوتا ہو نا تو لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے، اچانک امام صاحب نماز پڑھائیں اور فوراً اٹھ کر بھاگیں تو دو چار لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے حجرے میں جائیں گے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں درد ہو گیا، طبیعت بگڑ گئی، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا۔ تو اچانک یہ خلاف واقعہ ہوا تو صحابہ کرام کو بھی تشویش ہوئی، تو صحابہ کرام بھی پیچھے چلے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے اور آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ عرض کرنے لگے بالکل ٹھیک ہے، آپ اچانک ہی ہمارے درمیان سے آئے اور جلدی سے آئے، عجلت سے آئے، آخر کیا وجہ ہے؟ چلو چل کر معلوم کرتے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ کیا ابو بکر کا بھی نام لیا؟ فرمایا نہیں، ابو بکر کا نام تو نہیں لیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کوئی اندر نہ آئے۔ کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور دیگر جو صحابہ ہیں جو قریب قریب تھے وہ بھی آ گئے، جابر بن عبداللہ ہیں اور انس بن مالک ہیں، دیگر جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی آ گئے جو اس وقت حاضر تھے، اور ہر ایک تشویش میں ہے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہوا۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کچھ بتائیں تو صحیح،
آخر حادثہ کیا ہوا، آخر معاملہ کیا ہوا؟ فرمائے میرے گھر میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے کے کانوں میں اذان دینے کے لیے اور اسی کے زبان پر اپنا لعاب دہن ڈالنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ابھی اسی بچے کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے 1,04,000 فرشتے آسمان سے نیچے آئے ہیں، جو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بچے کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دولت سے باہر آئے تو صحابہ کرام نے بھی مبارکباد دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے پوچھا، علی تم نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میرا بیٹا ہوا اس کا نام حرب رکھوں گا۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، بہادر۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کی ولادت کے ایام جب آ جائیں تو والدین خاندان والے بھی بہت سے نام سوچ کے رکھتے ہیں، ہم نے یہ نام رکھنا ہے۔ اب ہم تو کم عقل ہیں تو ہمارے نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی گڈو ہے، کوئی پپو ہے، جمعرات کے دن پیدا ہوا تو جمعراتی ہے، منگل کے دن پیدا ہوا تو منگلو ہے۔ اب کسی کو نام نہ آیا تو اس نے نبیشہ رکھ لیا، وریشہ رکھ لیا، نبیہا رکھ لیا، فیہا رکھ لیا، الینا رکھ لیا، علینا رکھ لیا، لا ریب رکھ لیا۔ یہ سارے نام بے معنی ہیں، ان ناموں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہ نام چلتے ہیں، یہ قرآن میں ہے لا ریب تو ہم نے لا ریب رہا۔ لا ریب کا مطلب امام صاحب سے پوچھئے، کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب لا ریب کا مطلب ہو گیا کوئی شک نہیں ہے، یہ کیا معنی ہوا؟ ایک بچہ پیدائش سے بڑا ہو گیا اور اس کا نام آپ نے لا ریب رکھ دیا۔ الینا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے، الینا علینا یہ تو ضمائر ہوتے ہیں۔ امام صاحب سے پوچھیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو درس نظامیہ کرنے والے ہیں، جو میرے سامنے یہ طلباء بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں، علینا نام رکھ دیتے، فیہا رکھ دیتے۔ فیہا کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ ضمائر ہیں، اس کے اندر۔ فیہا کا مطلب ہوتا اس کے اندر، تو یہ وہ نام نبیشہ، علیشہ، یہ نام ہمارے یہاں چلتے ہیں، ان ناموں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے نام رکھیں جو بامعنی ہوں، اور بالخصوص ایسے نام رکھیں جو نسبتوں والے ہوں، جو نام سنتے ہی کسی بڑے کا خیال ذہن میں آ جائے۔ جب آپ نے علی نام رکھا فوراً مولا علی کا خیال ذہن میں آیا نا، حسین نام رکھا مولا حسین کا نام ذہن میں آیا، ابو بکر نام رکھا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ذہن میں آیا، ان کی شان، ان کا کردار ذہن میں آیا۔ عمر نام رکھا تو عمر کی جلالت ذہن میں آئی۔ تو ایسا نام رکھے کہ کسی بزرگ کی طرف نسبت بھی ہو جائے، اور جب آپ نام بیان کریں نا تو نام بھی پکارنا ہو جائے اور ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو جائے۔ اب کسی نے بیٹے کا نام علی رکھ دیا تو ذکر العلی عبادہ، یہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو آپ نے علی کے نسبت سے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، جتنی مرتبہ آپ محبت سے پکاریں گے آپ ذکر کرنے والے ہوں گے، جتنی مرتبہ پیار سے دیکھیں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ایسے نام رکھیں۔ ہمارے ہاں یونیک نام کے چکر میں ایسے ایسے بیکار اور فالتو نام رکھے جاتے۔ ایک نام ہم نے سنا، بچی آئی دم کروانے کے لیے، ہم نے کیا نام رکھا ہے؟ کہ قرد نام رکھا ہے اس کا، قرد، قاف رے دال، قرد۔ اب امام صاحب سے پوچھیں قرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ قرد آپ کو کس نے بتایا؟ کہا ہم نے ٹی وی میں سنا تھا کہ کسی کا نام قرد تھا، کسی ایکٹرز کا، تو ہم نے اسی کے نام پہ رکھ دیا۔ تو اصل میں اس کا نام خیرت تھا تو ان کے سنائی میں قرد آیا۔ اب قرد بتائیں، ان کو بتائیں کیا ہوتا ہے؟ بندر کو کہتے ہیں قرد۔ تو یہ سارے نام ہمارے ہاں ہیں نا، تو ان ناموں سے بچیں، علماء کے ساتھ رہیں گے نا تو ناموں کی تفہیم بھی آ جائے گی۔ جب بھی بچے کے نام رکھنے کا ہو نا، امام صاحب سے آ کر پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اور اگر کوئی نہ ملے تو نسبتوں والے اتنے بڑے بڑے ہیں ان کے نام پہ رکھ دو بلا جھجک۔ عبد القادر نام رکھ دو، آپ کو ترجمہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، عبد القادر نام رکھ دو،
تو جو بھی سوچے گا، جو بھی سنے گا کہے گا غوث پاک کی طرف نسبت ہے۔ معین الدین نام رکھ دو، جو بھی سوچے سنے گا کہ خواجہ صاحب کی طرف نسبت ہے۔ حسین نام رکھو، جعفر نام رکھو، علی اصغر رکھ دو، علی اکبر رکھ دو، زین العابدین رکھ دو، ایک دو نام ہے، سینکڑوں ناموں کی لسٹ ہے، لے دے کر آپ نے وہی نیا نام رکھنا ہے، تو ان باتوں سے بھی بچیں۔ تو جیسے ہم سوچ کر رکھتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کا نام یہ رکھیں گے، مولا علی نے بھی سوچا ہوا تھا بیٹا ہوا تو یہ نام رکھیں گے، تو بیٹے کی ولادت ہوئی تو اب آپ نے پوچھا، رسول اللہ نے پوچھا علی تم نے کیا نام رکھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے سوچا ہوا تھا اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، اس لیے کہ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، اور شبر و شبیر کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو حسن اور حسین بنتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے بچوں کا نام ہارون، حضرت ہارون علی نبی علیہ صلاۃ والسلام کے بچوں کے نام کے مطابق رکھا ہے۔ ان کے بچوں کا نام شبر و شبیر تھا اور ان کا نام حسن و حسین۔ اسی وجہ سے امام حسین کو کبھی حسین کہہ دیتے ہیں اور کبھی شبیر بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہاں سے نسبت ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا کہ 1,04,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے علی نے بتایا۔ علی تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فرشتے یہاں سے گزر رہے تھے تو اپنی تعداد بھی بیان کر رہے تھے، وہ میں نے سن لیے۔ آپ نے فرمایا علی یہ علم اور یہ فراست تمہیں مبارک ہو، ہر کسی کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واقعی ایسی بات ہے؟ فرمائے بے شک ایسی ہی بات ہے، فرشتے اس قدر کثیر تعداد میں اتر رہے تھے، اسی وجہ سے میں وہاں چلا گیا، ہر ایک نے مبارکباد دی اور ہر ایک کے مبارکباد کے جواب میں نے بھی مبارکباد پیش کی۔ جب یہ تاخیر ہو گئی پھر کانوں میں اذان دیے، پھر کچھ لعاب دہن لے کر ان کے منہ میں ڈالا، جو میٹھا ڈالتے ہیں نا، شہد لگاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کے منہ میں کوئی شہد نہیں لگایا، لعاب دہن لگایا، اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم دنیا کا کوئی شہد اس سے زیادہ میٹھا نہیں ہوگا اور دنیا کا کوئی شہد اس سے زیادہ بابرکت نہیں ہوگا۔ آپ نے لگایا، پھر آپ نے دیکھا، آپ نے خود ہی فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسا بھی آیا جس کے پر نہیں تھے اور وہ بڑا اداس تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، دعا کر دیجئے، یہ خوشی کے لمحات ہیں، اللہ میرے پر مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا ایسا کیا ہوا کہ تمہارے پر ضبط کر لیے گئے؟ ایسا کیا ہوا کہ تمہارے پر غائب ہو گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم یہاں آ رہے تھے زمین پر آتے ہوئے ایک معذور کو دیکھا، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ اس معذور کو اللہ نے معذور کیوں کیا؟ بس یہ ذہن میں آنا تھا فرشتے معصوم ہیں اور یہ ذہن میں آنا کوئی خطا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی ان کی پکڑ فرماتا ہے۔ فرمایا یہ ذہن میں آنا تھا، میرے سارے پر جھڑ گئے، اللہ کی جانب سے ناراضگی ظاہر ہوئی، میرے سارے پر جھڑ گئے۔ یا رسول اللہ یہ خوشی کے لمحات ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، دوبارہ مجھے وہ شان مل جائے، دوبارہ مجھے وہ قوت مل جائے، دوبارہ مجھے وہ پر مل جائیں۔ رسول اللہ نے دعا دراز کیے، دعا کرنے لگے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو یہاں آنے کی وجہ سے اور اس سوچ کی وجہ سے ان کے پر ختم ہو گئے، لیکن یہ خوشی کے لمحات ہیں، حسین ابن علی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے اس فرشتے کو دوبارہ وہ شان مل جائے گی، لیکن یہ شان حسین ابن علی کے صدقے میں عطا کی جائے گی۔
فرمائے حسین ابن علی کے جسم سے جو لباس لگا ہوا ہے، جو چادر لگی ہوئی ہے، وہی چادر لے کر ان کے جسم پہ لگائیں، اللہ تعالیٰ پر عطا فرما دے گا۔ وہ چادر لگی، انہیں پر مل گیا۔ جب وہ فرشتہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشی کے لمحات ہیں لیکن ایک غم کی خبر بھی ہے، اور غم کی خبر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا شہزادہ ہے، یہ جو آپ کا نور نظر، منظور نظر ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں فرشتے پیدائش میں مبارکباد دینے آئے، چند سالوں کے بعد آپ ہی کے لوگ اس بچے کو شہید کر دیں گے، آپ ہی کی امت کے لوگ اس بچے کو شہید کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہیں اس کی کیا خبر؟ فرمایا، یا رسول اللہ، اس حسین کی پیدائش سے 1,00,000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور قیامت تک اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب حسین کی شہادت ہوگی، جب حسین مزار میں ہوں گے تو قیامت تک ان کے مزار کی رکھوالی اللہ نے میرے حوالے کی ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، ان کے لیے استقامت کی دعا دی، اور یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ صاحب جامع المعجزات نے اس واقعے کو بالکل اسی تفصیل سے بیان کیا جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، جس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ایسی جلالت شان والے تھے، ایسی عز و شان والے تھے کہ پیدائش کے دن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایسا مقام و مرتبہ والے کہ پیدائش کے دن میں مبارکباد دینے کے لیے لاکھوں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، جاؤ اور دری زہرا پر جا کر انہیں مبارکباد دو۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ ایک اور دوسری بات یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جس دن امام حسین کی پیدائش ہوئی، اسی دن امام حسین کی شہادت کی خبر بھی مل گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی واقعے کی طرح ایک اور واقعہ ہے جسے صاحب مشکات نے نقل کیا، اور وہ بھی یہی حدیث ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والی جناب ام الفضل ہے۔ یہ روایت کرتی ام الفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، اور آپ بڑی عمر میں تھی۔ آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انتہائی پریشانی میں ہیں، غم زدہ ہیں اور حیرت میں ہیں۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رأیت حلما منکرا لیلا، یا رسول اللہ، میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا اور ہیبت ناک خواب دیکھا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمائے، بما ہوا، وہ خواب کیا ہے بتاؤ؟ عرض کرنے لگی گھبراتے ہوئے، یا رسول اللہ، بولتے ہوئے بھی تشویش ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ انہو شدید، یہ بڑا ہی شدید خواب تھا، عجیب خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا، خواب تو بتاؤ۔ فقالت، تو پھر عرض کرنے لگی، رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، یا رسول اللہ، میں نے رات خواب دیکھا آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا، کٹا، اور وہ میرے گود میں آ کر گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا، یہ ڈراؤنا خواب تو نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے، میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہارے گود میں کھیلے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو پھر فرماتی ہے، آپ نے فرمایا، رأیتی خیرن، تم نے ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا، تم نے تو خیر دیکھا ہے، اچھا خواب دیکھا۔ تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجری کا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہارے گود میں کھیلے گا۔ فولدت فاطمۃ الحسین، تو پھر کچھ دنوں کے بعد جناب زہرا کے گھر حسین ابن علی کی ولادت ہوئی۔ فکان فی حجری، اور وہ انہی کے گود میں پرورش پاتے رہے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو ماں کم پالتی ہے،
دادی اور نانیاں یا جو بڑی عمر کی ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ اس بچے کی تربیت کرتی ہیں، پالتی ہیں، اس بچے کا خیال رکھتی ہیں۔ ماں تو کم سن ہوتی ہے، بسا اوقات اگر پہلا بچہ ہو تو ماں کو تجربہ بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، تو جو بڑی عمر کی خاتون ہوتی ہیں وہی پالتی ہیں نا، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، بیمار نہ ہو، اگر بیمار ہو جائے تو کیا دیسی علاج ہوگا، یہ تو نانیاں بتاتی ہیں، دادیاں بتاتی ہیں، پھوپھیاں بتاتی ہیں، جو بڑی عمر کی ہوتی ہے ویسی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ام الفضل یہ بڑی عمر کی تھی، جناب زہرا تو چھوٹی عمر کی تھی، ان کے بچے کی پیدائش ہوئی تو ماں تو یہ ہیں لیکن انہیں تربیت کرنے والی، پالنے والی جناب ام الفضل ہیں، انہوں نے ان کی تربیت کی، انہوں نے پالا۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب حسین آپ کے گود میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو، بیٹے کو ان کی گود میں دیا، کسی کام میں مشغول ہو گئیں، فرمایا جب میں نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی، فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ تحریقان الدموع، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو جناب ام فضل گھبرا گئیں، حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کون سی ایسی بات ہو گئی، آپ غمزدہ ہو گئے، آپ ملول ہو گئے، اشک بار ہو گئے، آخر کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے اور جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی، اور جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین نے کہا ان امتی ستقتل ابن ھذا، جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے چند لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ جناب ام فضل نے پھر حیرانگی سے کہا احاذا، کیا اس بچے کو قتل کریں گے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں اس حسین کو عنقریب قتل کر دیں گے۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، اور جبریل امین نے مجھے اس مقام کی مٹی، سرخ مٹی بھی لا کر دی جس جگہ حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی، بلکہ ایک حدیث میں جسے امام ابن حجر نے لکھا الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان میں اس بات پہ تو اختلاف تھا ہی نہیں کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا، ہر ایک یہ بات جانتے تھے حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا۔ بعض ناخلف لوگ ہیں جو ہر سیدھی سی بات کو ٹیڑھے انداز میں پیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اختیار ہوتا تو اپنے نواسے کو شہید ہونے سے بچا لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے نواسے کو بچانے کا اختیار نہیں ہے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ جب ایسی بات جب ہمارے سیدھے سادے لوگ سنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی بات تو صحیح ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اعتراض تو اس وقت ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کی کوشش کی ہو۔ پوری سیرت پوری کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کی شہادت روکنے کی کبھی دعا ہی نہیں کی۔ جب آپ نے دعا ہی نہیں کی تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے وہ تو ایسے اللہ کے نبی ہے کہ دعا کر دیں تو آسمان اپنا چلنا بھول جائے، دعا کر دیں تو زمین گھومنا چھوڑ دے، دعا کر دیں تو پانی کا چلنا رک جائے، دعا کر دیں تو ساکن پہاڑ چلنے لگے۔ جب اتنا کچھ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، سارے جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، رب جہاں نے رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کو کل جہاں کی کنجیاں دے دی کہ حبیب خالق میں ہوں لیکن کل کائنات کے مالک تم ہو، حبیب جنت بنانے والا میں ہوں بسانے والے تم ہو۔ جب اتنا کچھ کر دیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کی شہادت روکنے کے لیے ایک مرتبہ جنبش لب فرماتے میرا ایمان ہے حسین ابن علی کی شہادت نہیں ہوتی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ حالانکہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، فضا میں چلنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں نہ کیا؟ آپ نے ان کے شہید نہ ہونے کی دعا کیوں نہ کی؟ تو سیدھا سا جواب یہ ہے، بچہ جب امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے تو باپ بچے کے کامیاب ہونے کی دعا کرتا ہے، امتحان نہ جانے کی دعا نہیں کرتا کہ امتحان یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے بچہ مرکزی امتحان میں نہ پہنچے، یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے بچہ امتحان دینے سے رک جائے۔ کوئی عقل مند ایسی دعا نہیں کرتا۔ جیسے بچہ امتحان دینے کے لیے نکلتا ہے، باپ بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مائیں بھی دسترخوان لے کر جائے نماز لے کر بیٹھ جاتی ہیں، دعا کرتی ہیں مولا میرا بچہ امتحان دے رہا ہے اسے کامیابی دے دے۔ تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ صاحب زادہ جب بچہ امتحان کے لیے جائے تو امتحان سے روکنے کی دعا نہیں کی جاتی ہے، امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔ تو جب عام دستور ایسا ہے تو رسول اللہ کیسے دعا کر دیتے؟ ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے حسین کے امتحان میں کامیابی کی دعا کی ہے، کبھی کندھے پر بیٹھا کر دعا کی ہے، کبھی لعاب دہن چٹا کر دعا کی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو کامیاب کر دینا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب وقت آیا تو مولا حسین ایسے کامیاب ہوئے کہ ساری دنیا میں یزید کا نام نہیں ہے، کامیاب حسین کا نام ہے۔ تو اب سلسلہ کیا ہوا؟ اب یہاں سے سنتے چلیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک خلافت پر تھے معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی۔ آپ کی وصال کے بعد یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اسے خطرہ ہوا۔ جیسے آپ بھی تو سیاست جاننے والے ہیں نا، جتنے سیاست دان ہوتے ہیں نا سب سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کرسی مل جائے، کسی کو ڈرا کر، کسی کو دھمکا کر، کسی کو خرید کر، کسی بھی طرح ہیرا پھیری کر کے، ووٹ کے ڈبے غائب کر کے، ووٹ کی پرچیاں ادھر ادھر پھینک کر، کسی بھی طرح دھاندلی کر کے بس ہم نے کرسی تک پہنچنا ہے۔ تو کرسی تک تو پہنچ گئے۔ اب کرسی پر پہنچنے کے بعد جو بھی شخص کرسی پر بیٹھ جاتا ہے نا اسے سب سے پہلے تو خواہش ہوتی ہے کہ کرسی مل جائے۔ اب جب کرسی مل جائے تو اسے خواہش ہوتی ہے کہ کرسی ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ تو اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ جتنے لوگ اس کے مخالف ہیں یا تو انہیں خریدتا ہے، اپنی پارٹی میں کرتا ہے، جسے اتحادی جماعت کہتے ہیں، یا تو خرید کر یا کچھ لالچ دے کر، وزارتیں دے کر اسے اپنے طرف کرتا ہے، یا پھر دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، یا اسے مار دیتا ہے، یا اس پر کوئی الزام لگا کر در بدر کر دیتا ہے۔ بہت سی ہیلے بہانے ہوتے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا نا تو اسے بھی خطرہ ہوا، میں بیٹھ تو گیا ہوں لیکن چند لوگ ہیں جو میرے مخالف آئیں گے۔ اب وہ چند لوگ کون تھے؟ ایک تھے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ یہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام اسما ہے، اسما بنت ابو بکر آپ کی والدہ کا نام ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے والدہ کا نام اسما بنت ابو بکر ہے۔ ان کا مزار بھی جنت المعلا میں ہے۔ ان کی قبر کے اوپر 30 نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ جنت المعلا جائیں نا 30 نمبر قبر دیکھیں، سمجھ جائیں کہ حضرت اسما بنت ابو بکر کی قبر یہی ہے۔ اور ساتھ ہی 31 نمبر کی قبر ہے، وہ عبداللہ بن زبیر کی قبر ہے جو آپ کے بیٹے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ سیاسی تفکر اور تدبر رکھنے والے تھے۔ ایک حلقہ احباب بھی تھا
مدینے میں آپ کے چاہنے والے اور آپ کے ماننے والے بہت تھے، ایک سیاسی کردار بھی آپ کا تھا، سیاسی تفکر اور تدبر بھی رکھتے تھے۔ ہر شخص کے اندر سیاسی تفکر تو نہیں ہوتی ہے نا، سیاست کے اتار چڑھاؤ ایک بہت ہی گہرا ایک مطالعہ ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچہ بچپن سے ہی سیاست دان ہوتا ہے، اس کی حرکتیں اس کی باتیں بتاتی ہیں کہ یہ سیاست دان ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، تو وہاں سے سیاست بھی ملی ہے، وہاں سے علم بھی ملا ہے، وہاں سے معرفت بھی ملی ہے، اور لوگ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہونے کی حیثیت سے ان کے علم اور ادراک کی وجہ سے محبت بھی کرتے تھے، لوگ ان کے قریب ہوتے تھے۔ تو ایک حلقہ احباب ہے جو ان کا بہت زیادہ ہے، تو یزید کو خطرہ ان سے تھا۔ دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے، اور بڑا علم ہے، بچپن سے ہی رسول اللہ کو دیکھا، اور کثیر روایت کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے ابن عمر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد ابن عمر کثرت سے روایت کرنے والے ہیں۔ بڑا علم، بڑا عرفان، تفکر ہے، تدبر ہے، امتیازی حیثیت ہے، عظمت ہے، شان ہے، کرامت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، خوبصورتی ہے، تو سب کچھ ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہیں۔ اور تیسرے تھے حسین ابن علی، جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ بنو ہاشم کے ہونے کی وجہ سے، آل نبی ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی تعداد آپ کی تھی، حلقہ احباب سب سے بڑا آپ کا تھا۔ یعنی مکہ اور مدینہ میں یہ تین احباب تھے جن کے کنٹرول میں پورا مکہ اور مدینہ تھا، یزید کا قبضہ نہیں تھا۔ تو یزید جیسے ہی خلافت پر بیٹھا، سب سے پہلے اسے خطرہ ہوا ان تین احباب کو خریدنا ہے۔ اگر یہ میرے پاس نہ آئے، اگر یہ میرے ساتھ شامل نہ ہوئے، تو میری حکومت زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گی۔ جیسے ہر شخص چاہتا ہے نا کہ خرید کے رکھے تاکہ اگلے 5 سال میں بھی اسی کی حکومت آ جائے، تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ بھی اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے خط لکھا۔ جیسے ہی وہ خلافت پر بیٹھا، اس نے کوفہ خط مدینے خط لکھا۔ عقبہ بن ولید بن عقبہ وہاں کا گورنر تھا اس وقت، مدینے کا گورنر تھا، اس نے خط لکھا: خذ حسینا وعبد اللہ ابن الزبیر وعبد اللہ ابن عمر بالبیعۃ بیعۃ شدیدۃ لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوہم۔ فرمایا کہ جیسے ہی میرا خط تمہیں ملے، ولید بن عقبہ وہاں کا گورنر تھا، اور جب خط آیا تو آپ نے فرمایا جیسے ہی تمہیں میرا خط ملے، حسین کو پکڑو، ابن زبیر کو پکڑو، ابن عمر کو پکڑو، میری بیعت لیے بغیر انہیں نہ چھوڑنا۔ اگر چاہو تو سختی کرنا، چاہو تو سختی بھی کرو، لیکن میری بیعت ضرور لینا۔ اچھا، ہم جب بیعت کا لفظ ذکر کرتے ہیں نا، ہمارے لوگ تو بڑے سیدھے سادے سے وہ سمجھتے ہیں یہ پیری مریدی والی بیعت ہے۔ تو یہ جو بیعت ہے نا، یہ پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے، یہ پارٹی حمایت والی بیعت ہے۔ بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے ہمارے سیاست دان ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی تحریک ہوتی ہے، سیاسی حلقہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اور بڑے بڑے جو سیاست دان ہیں ان کی حمایت یہ جمع کر لیتے ہیں۔ جب ان کی حمایت ہو جاتی ہے تو ان کا حلقہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسی حمایت کو اس زمانے میں بیعت کہتے تھے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ حمایت قبول کر لی اور اس کی بالادستی قبول کر لی۔ اب میں اس کے نیچے آ گیا اور میں نے اس کی حمایت قبول کر لی۔ یہ پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں پیری مریدی ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حمایت، یعنی تمہاری پارٹی میری پارٹی کے ساتھ ضم ہو گئی، اب ہم دونوں ایک ہو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ تم نیچے رہو گے اور میں اوپر رہوں گا، تمہیں بھی عہدہ ملے گا لیکن بڑا عہدہ میرے پاس ہوگا۔ یہ اس زمانے میں اسے بیعت کہتے تھے۔ تو بیعت کے لیے حکم ہوا ولید بن عقبہ کو۔ راتوں رات ولید بن عقبہ نے حسین ابن علی کو طلب کیا، بلایا کہ آپ آئیں۔ اب رات کے وقت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں،
اچانک ہی آیا اور آ کر کہا کہ ولید بن عقبہ دارالامارہ میں بلاتا ہے۔ آپ نے کہا یہ وقت تو نیند کا ہے، کوئی ضرورت مند بھی آ جائے تو یہ دروازہ کھولتا نہیں، آج مجھے کیوں طلب کر رہا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی تخمینہ لگایا اور اندازہ لگایا اور آپ نے کہا ہو سکتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ولید خلافت پر بیٹھا ہے اور میری حمایت لینا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس نے خط دیا ہوگا ولید بن عقبہ مجھے اسی وجہ سے بلا رہا ہے۔ یہ آپ نے اندازہ کیا۔ امام حسین انتہا زبردست سیاسی تدبر رکھنے والے تھے، جو بعد میں جا کر لوگوں نے سمجھ لیا نا۔ جیسے ہی دارالامارہ میں آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ولید بن عقبہ بھی بیٹھا ہے اور ابن مرجانہ جو ولید بن عقبہ کا مشیر تھا، مشورہ دینے والا، وہ بھی بیٹھا ہے۔ ولید بن عقبہ نے ان کے سامنے وہ خط دیا اور کہا امیر المومنین یزید چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ اس کے ہاتھ پر حمایت کا اعلان کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخی جملہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر جب آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت ہے، یہ کوئی چوری تھوڑی ہے کہ رات کے اندھیرے میں تاریکی میں چپ کے تم مجھ سے بیعت لے لو، بیعت تو ایک وعدہ ہے۔ ہاں دن کا اجالا ہو تم اعلان کرو مسجد میں اور لوگ آئیں گے، جس کے دل میں آئے گا بیعت کریں گے، اس وقت میں سوچوں گا مجھے کیا کرنا ہے، بہرحال رات کی تاریکی میں تو میں بیعت کرنے والا نہیں۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لہذا آپ کو رخصت ہے۔ جب آپ چلنے لگے تو ابن مرجانہ نے پیچھے سے کہا کہ ابھی انہیں قتل کر دو، اگر اس وقت یہ باہر نکل گئے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو امام مولا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یبن مرجانہ اتقتلوننی، اے ابن مرجانہ کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو اپنی اوقات دیکھ اور میرا قد کاٹ دیکھ، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ دبک کر بیٹھ گیا، سمٹ کر بیٹھ گیا، اس سے امام حسین کا جلال برداشت نہ ہوا۔ تو پھر جب آپ چلے گئے تو ابن مرجانہ کہنے لگا کہ تم نے چھوڑ دیا ہے، اگر قتل کر دیتے نا تو بات یہیں ختم ہو جاتی۔ ولید بن عقبہ نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں نہیں چاہتا کہ دنیاوی لالچ کے پیچھے آل رسول کے ایک نمائندے مولا علی کے صاحب زادے حسین ابن علی کو شہید کروں، اس لیے کہ قیامت کے دن جس سے حسین ابن علی کے خون کا حساب لیا جائے گا وہ بچ نہ پائے گا۔ تو اس نے اچھا کیا، اسی لیے اس کی نیک نامی ہو گئی۔ آج ہم یہاں سے اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اب جب امام حسین اپنے رفقا کے پاس گئے، آپ سمجھ گئے کہ اب مدینے کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب آپ نے نکلنا ہے۔ تو آپ وہاں سے نکلے، اپنے احباب کو لیا اور اپنے پیچھے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو چھوڑا، جو مولا علی کے بیٹے تو ہیں لیکن جناب زہرا کے بیٹے نہیں ہیں، ماں الگ ہے باپ ایک ہی ہیں۔ محمد حنفیہ کو آپ نے پیچھے چھوڑا تاکہ میرے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ حسین اس وجہ سے نکلے، اس وجہ سے نکلے۔ اور آپ نے پیچھے ایک خط دیا جس میں آپ نے لکھا انی لم اخرج من مدر ولا بطر ولا وبر ولكن اخرج لاصلاح امتی جدی واسیر بسیر جدی محمد ابن عبد اللہ و ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔ آپ نے یہ لکھا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا مقصد امارت طلب کرنا نہیں ہے، میرا مقصد دولت لینا نہیں ہے، میرا مقصد خلافت لینا نہیں ہے، میں یہاں سے فقط اس وجہ سے نقل مکانی کر رہا ہوں، یہاں سے میں فقط اس وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اور میں اس پورے سفر میں دو افراد کی زندگی کی پیروی کروں گا، ایک میرے نانا محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا اور ایک میرے بابا علی ابن ابی طالب کے طریقے پر چلوں گا۔
اور آپ دیکھیں تو امام حسین مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک آپ کو یہی دونوں احباب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ مدینے سے مکہ چلے گئے، آخری سلام روضہ رسول پر عرض کیا، بہت روئے، جناب زہرا کے روضے پر گئے، وہاں بہت روئے۔ ظاہر ہے کہ وہ مدینہ آپ کا مسکن تھا، جس کو کہتے ہیں کہ جو مادر وطن ہوتا ہے، جہاں پیدائش ہوتی ہے، اس جگہ کی مٹی سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے، اور جب وہ مٹی مدینے کی ہو تو کیوں نہ محبت ہوگی۔ تو آپ کو بڑا غم ہوا، بڑا قلق ہوا، لیکن بہرحال آپ نے تو جانا ہی تھا۔ ایک ہجرت صحابہ کرام نے مکہ سے مدینے کی طرف کی تھی، اور یہ ایک ہجرت تھی جو امام حسین نے اپنے رفقا کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف کی۔ آپ گئے، ذوالحجہ کی 2 تاریخ کو آپ مکہ گئے، وہیں آپ رہتے رہے، حالات دیکھتے رہے۔ 8 ذوالحجہ کو ساری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، حج کا احرام باندھا جاتا ہے نا، یوم الترویہ، 8 ذوالحجہ کو لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ اسی دن جب ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، آپ نے اپنے حج کے احرام کو عمرہ کی نیت سے تبدیل کیا، عمرہ ادا کیا، احرام کھولا اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ رخصت کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری رخصت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے خنجر لیے ہوئے شہید کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص کا خون گرے گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرا خون ہو۔ وہ آگے جا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا خون تھا، جن کا ذکر ہم نے کیا، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو آپ وہاں سے نکلے، نکلنے سے پہلے جب وہاں کے خطوط آ رہے تھے نا، اہل کوفہ کے جب خطوط آ رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے۔ جب آپ مدینے سے مکہ آ گئے، چند دنوں کا قیام ہوا، اسپیس ہوا، 2 ذوالحجہ سے لے کر 8 ذوالحجہ تک اسپیس تھا نا، تو ان ایام میں لگاتار خطوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور تقریباً مضمون ایک ہی ہے، آل رسول، فرزند رسول، آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں حالات سازگار ہیں، اور ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے بڑے تڑپ رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے خطوط پڑھے، صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے جمع کیا۔ ان میں حضرت عباس ہیں، رسول اللہ کے چچا، حضرت ابن عباس رسول اللہ کے سگے چاچا زاد بھائی، حضرت جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے۔ آپ نے ان سے مشورہ کیا تو تمام صحابہ کرام نے یہ کہا، اور اس کا اعتراف آخری وقت میں امام حسین نے بھی کیا تھا، تمام صحابہ کرام نے کہا فرزند رسول آپ ابھی نہ جائیں، یہ لوگ وفاداریوں کا دم تو بھر رہے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا ہے، یہی کوفہ ہے، کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا۔ کوفہ اور بصرہ جو ہے نا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کا مسکن تھا، وہاں کے رہنے والوں کو شیعان علی کہتے تھے۔ ابھی تو شیعہ ایک الگ فرقے کا نام ہے نا، لیکن پہلے انہیں شیعان علی کہتے تھے، اور شیعان علی کا مطلب ہوتا ہے علی سے محبت کرنے والے۔ تو کوفہ اور بصرہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی سے محبت کرنے والوں کا مسکن تھا، مرکز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر آئے تو دارالخلافہ مدینہ ہے، حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے دارالخلافہ کیپٹل سٹی مدینہ ہے، حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے دارالخلافہ مدینہ ہے، مولا علی جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے دارالخلافہ مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں آپ اپنے آپ کو زیادہ سیف سمجھتے تھے، وہاں آپ کے ماننے والے بہت زیادہ تھے، لیکن تاریخ کی حقائق دیکھیے اور عجیب حال دیکھیے، جن لوگوں کی محبت میں مولا علی نے مدینہ چھوڑا، وہاں گئے، شہید کرنے والے وہی لوگ تھے۔ مولا علی کی شہادت مسجد نبوی میں یا مکے میں نہیں ہوئی ہے، مسجد کوفہ میں ہوئی ہے۔ تو کوفہ میں کون لوگ تھے؟ آپ ہی کے ماننے والے تھے۔ امام حسن کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟
وہیں ہوئی ہے کوفہ میں جہاں شیعان علی موجود تھے، تو انہوں نے ہی آپ کو شہید کیا؟ تو یہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اچھی طرح دیکھیں آپ کے والد کو شہید کرنے والے بھی یہ لوگ ہیں، آپ کے بھائی کو بھی شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ ان کا اپنا الگ ہی طریقہ ہے کہ شہید بھی یہ انہوں نے ہی آگے جا کر امام حسین سے بے وفائی انہوں نے ہی کی نا بھائی، بے وفائی انہوں نے کی، اور پھر شہید انہی کی وجہ سے امام حسین ہوئے۔ تو رونا تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا امام تمہارے ہاتھوں شہید ہو گیا، اب وہ خود ہی شہید کرتے اور خود ہی رو رہے ہیں۔ حال تو یہ ہے نا، تصویر کا رخ یہ ہے کہ شہید کرنے والے کوئی مکہ اور مدینے والے نہیں تھے، مہاجرون و انصار نہیں تھے، کوفہ ہی والے تھے نا۔ تو شہید انہوں نے کیا اور آج وہی رو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کا حال ہی الٹا ہے، ہمارے ہاں کا حال ہی بگڑا ہوا ہے۔ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے مزید مہنگائی کر رہے، اور قرضہ ختم کرنے کے لیے مزید قرضے لے رہے ہیں، قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے خود ہی قانون شکنی کر رہے ہیں۔ تو عجیب حال ہے۔ امام حسین کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے اور بند کر دیا ہے پورے کراچی کو۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ غم منا رہے ہیں یا کوئی بدلہ لے رہے ہیں کہ کراچی کی گلی گلی بند پڑی ہے۔ بھائی تحریکیں ہماری بھی ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہمارے بھی ہوتے ہیں، ایمبولینس کے لیے راستے ہوتے ہیں، ایمرجنسی کے لیے راستے ہوتے ہیں، شاہراہ تو بند ہے ہی، گلیاں بھی بند پڑی ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ غم منا رہے ہیں یا کوئی کراچی والوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ لہذا قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو بھی چاہیے کہ کچھ کراچی والوں کا بھی خیال کریں کہ بہت سے مریض ہیں، ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، جس گلی میں جائیں سامنے سے گلی بند ہے وہ کہاں جائیں؟ بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اس وجہ سے۔ تو ہمارے ہاں کا حال ہی برا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں کے تھے نا، انہوں نے ہی شہید کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اور فرمائے فرزند علی معاملہ ایسا ہے کہ یہ بلا تو رہے ہیں لیکن ان کی بے وفائی واضح ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو بھی شہید کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں پھر پہلے اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ کے چاچا زاد بھائی ہیں، تو پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بڑی سیاسی وابستگی تھی، وہاں سرگرمیاں رہیں۔ ایک ہی دن میں 12 سے 14,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے لیے بیعت کی۔ دوسرے ہی دن مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی جان یہاں کے حالات تو بہت اچھے ہیں، یہاں ایسا خطرے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ بڑے وفادار ہیں اور حالات بالکل کنٹرول میں ہیں، آپ آ جائیں۔ تو جب وہ خط آپ پر پہنچا تو آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا۔ پھر وہی ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو آپ نے اپنا احرام عمرے سے تبدیل کیا اور اپنے بچوں کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ آپ یہاں چلے۔ آپ راستے ہی میں تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور آپ کی شہادت بھی عجیب المناک ہے، وہ ہم بتانا چاہتے تھے لیکن اب وقت تو کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے نا۔ آپ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ابن زیاد آیا، جب وہ گورنر بن گیا کوفے کا، تو یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا بھی والی بنا دیا، بصرہ کا بھی والی بنا دیا۔ اس کی طاقت زیادہ ہو گئی۔ اب جب زیادہ ہو گئی تو اس نے کوفہ پہنچنے کے فوراً بعد کوفے میں جتنے سردار تھے سب کو دارالامارہ بلا لیا، اور دارالامارہ بنانے کے بعد سب کو قید کر دیا۔ جب لوگ آنے لگے، حضرت مسلم بن عقیل نے بھی دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پہلے آپ جس کے گھر میں تھے اس کا نام تھا مختار بن عبید اللہ۔ جب اس کا گھر اور لوگوں کی نظر میں آ گیا
تو آپ پھر چلے گئے ہانی بن عروہ کے گھر۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے وفادار ہیں، آج بھی ان کا مزار ہے بڑا شاندار۔ مسجد کوفہ کے بالکل شمالی حصے میں امام مسلم بن عقیل کا بھی مزار ہے، ہانی بن عروہ کا بھی مزار ہے، شاندار مزار ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں آئے تو جب ہانی بن عروہ کو بھی ابن زیاد نے دارالامارہ بلایا اور وہی قید کر دیا، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے تمام 12,000 لوگوں کو ساتھ لے کر دارالامارہ کا آپ نے گھیراؤ کر لیا۔ تو جب گھیراؤ کر لیا تو اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ابن زیاد بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے پہلے ہی تمام امیروں کو، بڑے لوگوں کو اپنے دارالامارہ میں قید کر دیا تھا۔ اب اس نے تمام سرداروں سے کہا ایک ایک اوپر جاؤ اور اپنے لوگوں سے کہو کہ یہاں سے رخصت ہو جائے ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ جس کو لالچ دینا ہو لالچ دو، جسے دھمکانا ہو دھمکاؤ۔ ایک ایک سردار آتا، ظاہر ہے کہ عام لوگ تو اپنے لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں نا، لیڈر نے کہہ دیا چلنا ہے تو چلنا ہے، رکنا ہے تو رکنا ہے، لیڈر نے کہا تبت سینٹر جانا ہے تو جانا ہے، لیڈر نے کہا رکنا ہے تو رکنا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو بڑے بڑے لیڈر تھے وہاں پر، تو قائدین ہے، ہر ایک باری باری اوپر جاتا، اپنے لوگوں سے کہتا چلے جاؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ چلتے چلتے تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل جن کے بھروسے پر آئے تھے اب وہ گنتی پر رہ گئے۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں تو ان کا زور ختم ہو رہا ہے، پھر آپ مسجد میں گئے، مغرب کی نماز پڑھ کر جب دوبارہ پلٹتے ہیں تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ ہانی بن عروہ کا گھر بھی محاصرے میں ہے اور مختار بن عبید اللہ کا گھر بھی محاصرے میں ہے۔ اب آپ کے پاس سوائے اپنی جان کی کوئی دوسرا نہیں ہے، لہذا پھر آپ چلے، گلی میں جاتے ہیں تو بالکل سنسان ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں، ہر ایک ڈر سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ تو ایک خاتون جو دروازے کے پاس ہی بیٹھی ہے، طوعہ نام اس کا بتایا گیا، اللہ اس پر رحمت کرے، خاتون سے کہا کہ مائی مجھے کچھ پانی پلا دو۔ خاتون نے پانی لا کر دیا، آپ نے پیا اور پھر کھڑے رہے۔ خاتون تھوڑی دیر تک دیکھتی رہیں، فرمایا اللہ کے بندے پانی پی گئے؟ پانی پی لیا، جاؤ اپنی راہ لو۔ عرض کرنے لگے مائی میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، لوگوں نے مجھے وعدہ کر کے بلایا اور ہزاروں کی تعداد میں میرے ہاتھ پر بیعت وفا کی، لیکن آج میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی لقمہ ہے۔ مائی نے اپنے گھر میں رکھا، لیکن کیا کریں، جس گھر میں مائی نے رکھا اسی مائی کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا مخبر تھا، اس نے جا کر بتا دیا، صبح ہی جا کر پیسوں کے لالچ میں اس نے بتا دیا کہ میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، بالآخر جب آپ کو پانی دیا گیا، آپ پانی پینا چاہتے نا تو منہ سے اتنا خون نکلتا کہ پانی کا پیالہ خون آلود ہو جاتا، پھر آپ تھوک دیتے، کلی کر لیتے، حتیٰ کہ آپ پھر آخر وقت تک پانی نہ پی سکے۔ تو پھر آپ رونے لگے تو لوگ ہنستے کہ آپ موت کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنی موت سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حالات کے سازگار ہونے کا وعدہ میں نے مولا حسین سے کر دیا، اب یہاں لوگوں نے بے وفائی کر دی، اب میں انہیں کیا جواب دوں گا، وہ تو وہاں سے چل نکلے ہوں گے، اور یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں جو کچھ ہوا ہے اس معاملے سے بالکل بے خبر ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ ایسے تو نہیں تھے نا، یہاں کچھ ہوا تو فوراً وہاں سے فون کر دیا بھائی یہاں مت آنا، یہاں معاملات ایسے ہیں، وہ تو ذرائع ابلاغ کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ خط کا معاملہ ہوتا وہ بھی مہینوں لگ جاتے، خط آنے میں، خط جانے میں، جواب جانے میں۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے ایک خط دے دیا اپنے کسی محب کو اور آپ نے کہا یہ خط جہاں تک ہو سکے امام حسین تک پہنچا دینا۔ یہ خط دے کر آپ نے اسے رخصت کیا، پھر دارالامارہ پر کھڑے کر کے آپ کا سر اتار لیا گیا، اور آپ کے جو ساتھی تھے حضرت ہانی بن عروہ انہیں بھی شہید کیا گیا،
اور پھر شہید کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہ بھرا تو کوفہ کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا گیا، کٹے ہوئے سر کے بغیر آپ کے دھڑ کو گھسیٹا گیا، اور کئی دنوں تک دارالامارہ کے دروازے پر آپ دونوں کے دھڑ کو لٹکا دیا گیا، تاکہ جو بھی بندہ یہاں سے گزرے وہ ڈر جائے کہ ریاست کے خلاف جائے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ ادھر مولا حسین امام حسین رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، مقام ذی حشم پر جب آپ پہنچے ہیں تو وہ قاصد ملا جس نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت وہاں سے نکلا ہوں جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ان کے کٹے ہوئے لاش کو کوفہ میں گھسیٹا جا رہا تھا، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ موقع کی اور معاملات کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ بعد لوگوں نے کہا ہمیں لوٹ جانا چاہیے، آپ نے فرمایا رب کی قضا آنے والی ہے، رب کا فیصلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، ہم لوٹنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر جب آپ ایک منزل آگے بڑھے تو ادھر ابن زیاد کو بھی خبر ہو گئی، جو کوفہ کا گورنر، اسے خبر ہو گئی، اس لیے کہ مسلم بن عقیل کے معاملات وہ جانتا تھا کہ اس نے خط لکھ دیا ہے، تو ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اب آ رہے ہیں۔ تو ابن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر اپنے فرما بردار معتمد علیہ ایک لشکر کو، امیر لشکر کو منتخب کیا جس کا نام حر بن یزید ہے، منتخب کیا 1000 کا لشکر لے کر، فرمایا کہ جاؤ جس راستے پر وہ مل جائیں انہیں ان کے ساتھ ساتھ رہو۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسین ابھی کوفہ سے چند منزلوں کے فاصلے پر ہی تھے، 1000 کا لشکر آیا اور اس نے آپ کو گھیر لیا، آپ کو سلام کیا، آپ ظہر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، سب نے عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ کس کام سے آئے، کس ارادے سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہم یزید ابن زیاد کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ابن زیاد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں یا یزید کے دربار میں لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے آئے۔ تو امام حسین نے فرمایا ابن زیاد کے دربار میں جانے والا میں تو نہیں ہوں۔ تو حر بن یزید نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کریں کہ کوفے کا راستہ بدل لیں اور کہیں دوسرا راستہ اختیار کریں، اسی اثنا میں میں ابن زیاد کی طرف خط لکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا راستہ نکل آئے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا راستہ تبدیل کیا اور قادسیہ جانے والا جو راستہ تھا وہ منتخب کیا، تاکہ وہاں تو اور زیادہ ہی خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے، وہاں جانا تو پھر حالات کو قابو میں لانا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کے اپنے ہی لوگ بے وفا ہو گئے، جو ہم نے کہا علماء نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے تو کہا نا۔ تو پھر جب امام حسین چلے تو حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ ہے، ایک مقام تک پہنچے تو حر بن یزید کے ساتھ ہی 4000 کا لشکر اور آ گیا جس کی سربراہی شمر ذی الجوشن کر رہا تھا۔ یہ آیا اور اس نے آ کر امیر المومنین حضرت حسین ابن علی کو سلام کرنے کے بجائے حر بن یزید کو سلام کیا، آپ سمجھ گئے کہ یہ اس کی پارٹیوں میں سے ہے۔ پھر اس نے کہا ابن زیاد نے خط دیا ہے کہ حسین ابن علی کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں نہ یزید کے دربار میں لے کر جاؤ اور نہ ہی یہاں لاؤ، بلکہ جہاں وہ ہیں وہیں روکو اور انہیں جانے نہ دو جب تک وہ یزید کی بیعت کرنے پر راضی نہ ہو جائے۔ سختیاں ہیں نا یہ سیاست میں، جو جب بندہ شاطر بازی پر اتر آئے نا تو اسی طرح وہ کروٹیں بدلتا ہے، پہلو بدلتا ہے، داؤ پیچ جاننے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب آپ اس جگہ اترے آپ نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ جب آپ نے یہ نام سنا اپنی سواری سے اتر گئے، حکم دیا خیمے لگا دو، یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے۔
جب آپ وہاں اتر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں تھیں آپ کی شہادت سے متعلق اور اس جگہ سے متعلق جتنی باتیں تھیں جو رسول اللہ نے بیان کی تھیں، ساری باتیں گردش کرنے لگیں، تمام باتوں کی آواز باز گشت ہونے لگی، اور آپ سمجھ گئے کہ اب وقت شہادت قریب ہے۔ تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمائے کہ قریب قریب ہی رہو، اس لیے کہ ہم دشمن کے نرغے میں ہیں۔ پھر وہاں سے آپ جب کربلا کے میدان میں اترے تو محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، 2 تاریخ کو میدان کربلا میں اترے اور مذاکرات چلتے رہے۔ جب 6 محرم الحرام آیا تو ابن زیاد کی طرف سے مزید لشکر آیا اور اس نے کہا کہ اگر حسین ابن علی اب بھی یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرتے، مزید سختی کرو، کھانا پانی بند کر دو، پانی بند کر دو۔ تو 7 محرم الحرام ہے جب آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا گیا، ایک قطرہ بھی آپ کو نہ دیا گیا۔ اور پھر یہی رات ہے، 7 محرم الحرام گزر گئے، 8 محرم الحرام گزرا، مذاکرات ہی ہوتے رہے۔ پھر وہاں سے خبر آئی کہ اب اگر وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو فیصلہ کن مقابلہ کرو اور انہیں قتل کر دو۔ ساری خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ اب نہیں چاہتے تھے کہ حسین یہاں آئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے یہاں آئے تو پھر معاملات ایسے ہوں گے کہ ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا ابن زیاد کہ حسین ابن علی یزید کے پاس جائیں، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ وہاں گئے تو کہیں اس کی وزارت کو خطرہ نہ ہو جائے۔ سیاسی پہلو بدلنے میں وقت تو نہیں لگتے نا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ اس نے پھر مزید لشکر بھیجا، حتیٰ کہ 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا 72 افراد کے مقابلے میں۔ 100 گنا بھی اگر کرے تو کم ہے۔ 22,000 کا لشکر جمع ہوا، ادھر 72 افراد ہیں ان کے مقابلے میں۔ آج ہی کی رات ہے جب جنگ کے لیے وہ میدان میں آنے لگے، امام حسین رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے، تھوڑی دیر کے لیے اکھڑو بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ جب آواز آئی، لوگوں کی آواز، گھوڑوں کے چلنے کی آواز آئی تو آپ نے آنکھیں کھولی۔ آپ کی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب کبریٰ نے کہا بھیا دیکھے تو یہاں کیا ہو رہا ہے، اتنے سارے لوگ قریب آ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو۔ 30 افراد کو لے کر آپ وہاں گئے تو دیکھا وہاں افراد نہیں، پورا ایک لشکر ہے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ختم کرنا ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر ہم سے مقابلہ کریں۔ تو پھر آئے، امام حسین سے پوچھا، آپ نے فرمایا 1 دن کی مہلت دے دو، کل ان سے کہنا تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ تو 1 دن کی مہلت دی، اور علماء فرماتے ہیں امام حسین نے مہلت دی نہیں تھی، مہلت لی نہیں تھی، بلکہ انہیں 1 دن کی مہلت دی تھی کہ تم اب بھی سوچ لو۔ اب عاشور کا دن ہے، عاشور کی رات گزری، یہی رات ہے امام حسین نے اپنے تمام رفقا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم سے زیادہ وفادار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک وفادار وہ تھے جو رسول اللہ کے وفادار تھے، اور ایک وفادار تم ہو، تم میرے خاندان والے ہو، تمہارے نسب سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ نسب کوئی نہیں، اور تم جیسے وفادار سے بڑھ کر وفادار کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید ہو یا ابن زیاد ہو، وہ تمہیں نہیں چاہتا، وہ مجھے چاہتا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو تم خواہ میرے پیچھے اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ تم چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر کوئی نہ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا لگتا ہے کہ تم اس وجہ سے نہیں جاتے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، میرا وعدہ ہے میں ناراض نہیں ہوں۔ پھر بھی کوئی نہ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا شاید تم یہ سمجھتے ہو قیامت کے دن میں رب سے شکایت کر دوں گا، میرا وعدہ ہے میں رب سے شکایت نہیں کروں گا، اگر رب نے مجھے اجازت دی تو میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ پھر بھی کوئی نہ ہلا۔
آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ شاید تم یہ خوف کرتے ہو تم اکیلے چلے گئے مدینے والے کہیں گے چھوڑ کر آ گئے، تو ایسا کرو میرے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، میری خواتین کو بھی ساتھ لے جاؤ، اگر مدینے والے پوچھیں تو ان سے کہہ دینا ان کی حفاظت کے لیے امام حسین نے ہمارے ان کے سپرد کر دیا۔ پھر بھی کوئی نہ ہلا۔ آپ نے فرمایا شاید مجھ سے نظریں ملانا نہیں چاہتے، لہذا میں اندھیرا کرتا ہوں، جس کا جہاں منہ پڑے چلا جائے میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ اندھیرا کر دیا گیا اور خیمے میں تاریکی کر دی گئی، چراغ بجھا دیا گیا تو حرکت ہوتی نظر آتی ہے، کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، کچھ چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، اور جب چراغ روشن کیا گیا تو چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا۔ اس قافلے میں جو سب سے زیادہ طویل العمر تھا وہ حبیب ابن مظاہر، 150 سال کی عمر ہے، یہ سب سے آگے کھڑے ہیں اور کہہ رہے امام حسین آپ ہمیں جس طرح سے چاہے آزما لیں، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جان سے جائیں گے، آپ کے بغیر زندہ رہنے میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، ہماری زندگی تو یہ ہے کہ ہم آپ کی شان پہ قربان ہو جائیں۔ تو یہ وہ مقام تھا جب امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب کے سب وفادار ہیں، مولا ان کی وفاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو یہ آخری وقت یہی وقت تھا۔ اب پھر جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے یہاں 72 افراد ہیں جو بے ترتیب صفیں باندھے ہیں۔ بے ترتیب کا لفظ میں نے اس وجہ سے استعمال کیا کہ اگر شروع میں دیکھیں تو 150 سال کا بوڑھا ہے اور آخر میں دیکھو تو 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ جو بے ترتیب صف ہے نا، صفوں میں تو سب جوان ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، فوجیوں کی صفیں دیکھی ہے آپ نے، ایسا لگتا ہے کہ دیوار چنی ہوئی ہے، لیکن یہ بے ترتیب صف ہے۔ اسی بے ترتیب صف کے ساتھ امام حسین میدان کربلا میں ہیں، اور پھر آپ نے آخری خطبہ دیا جو اتمام حجت ہے، آخری خطبہ دیا، اور اس آخری خطبے میں آپ نے کہا کہ لوگوں جو جانتا ہے وہ جان لے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے میں حسین ابن علی ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ مولا ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمارے مد مقابل کون ہے۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کا نواسہ ہوں۔ آج روئے زمین میں ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، میں ہی نبی کا نواسہ ہوں۔ میرے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے، میرے بابا کا نام اسد اللہ ہے، حیدر کرار ہے، علی ابن ابی طالب ہے، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمائے جنتی عورتوں کے سردار ہیں، سیدۃ النساء فی الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میری ماں وہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے دادا کا نام حمزہ ہے، سید الشہداء ہے۔ میرے چاچا کا نام جعفر ہے جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے۔ کسی کا خاندان اتنا پاکیزہ ہے تو وہ مجھے لا کر بتائے، کسی کا باپ علی ہے تو میرے سامنے آئے، کسی کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے تو میرے سامنے آئے، کسی کا نانا اگر اللہ کا نبی اور رسول ہے تو میرے سامنے آئے۔ سانپ سونگ گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، جواب یہی تھا آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ خون کے پیاسے ہونے کی ایک بڑی وجہ تھی، اس لشکر میں تقریباً وہی لوگ موجود تھے جنہوں نے خط دے کر بلایا تھا، اور وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کی بات یا ان کا نام امام حسین کے زبان پر آئے، ورنہ ایک بدنامی کی بات ہے کہ تمہیں نے بلایا اور تمہیں میرے مقابلے میں آئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے آپ کا خیمہ جلایا، ورنہ خیمہ جلانے کی کوئی تک نہیں ہے،
خیمہ اس وجہ سے جلایا تاکہ خیمہ جلے تو سارے خطوط بھی جل جائیں، اور جب سارے خطوط جلیں تو خط دینے والوں کے نام بھی جل جائیں۔ لیکن وہ تو رب جانتا ہے نا کس نے خط دیا۔ آپ نے فرمایا تم ہی لوگ ہو جس نے مجھے بلایا اور آج میرے مقابلے میں کھڑے ہو۔ تو جب اتمام حجت ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حر بن یزید جو مقام ذی ہشم سے امام حسین کے ساتھ ساتھ تھا اور جو گھیر کر کربلا میں لایا تھا، جب اس نے دیکھا اور ابن سعد سے پوچھا کیا واقعی ہم حسین کو قتل کر دیں گے، اس نے کہا اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہی موقع تھا۔ اس نے کہا میرے ایک طرف دوزخ ہے، دوسری طرف جنت ہے، میں دوزخ کو تھوکتا ہوں، جنت کی طرف جاتا ہوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائے اور امام حسین کے صف میں آ کر کھڑا ہو گیا، معافی مانگی اور کہا کہ امام میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کے ساتھ ناروا برتاؤ کیا، میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا گھوڑے سے اتر جاؤ۔ عرض کرنے لگے اب گھوڑے سے تو شہید ہو کے ہی اتروں گا۔ تو سب سے پہلے شہید ہونے والے بھی یہی ہے، زہیر قین ہیں، اور دوسرے یہ پہلے یہ ہے، یعنی شمالی میں سیدھے ہاتھ والوں میں یہ ہے اور الٹے ہاتھ والوں میں زہیر قین ہے۔ یہ شہید ہوئے، حر بن یزید، اللہ نے انہیں مغفرت دی، انہیں ہدایت دی، یہ شہید ہو گئے۔ تو اب بات سوچنے کی یہ ہے، یہاں تک بات آنے کے بعد ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد کہ انہیں اپنا نسب بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے نا، علی اکبر ہیں، مسلم بن عقیل ہیں، اور عباس ہیں، اور امام حسین ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں۔ ایک خون ہوتے ہیں تو شکلیں تو ملتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ قریب المشابہ تھے رسول اللہ سے، تو نسب بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لوگ تو نظروں سے دیکھ کر سمجھ گئے جاتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے آل میں سے ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے اتمام حجت کیا، اپنا نام بتایا، ماں کا نام بتایا، باپ کا نام بتایا، حتیٰ کہ کلمے کا بھی بتایا کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں۔ تو کیسے پتھر دل لوگ تھے، اس کے باوجود بھی یہ نہ سمجھے، ایسا کیا تھا؟ تو جب آپ اس طرف سوچیں گے نا تو پھر آپ کو یہ سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ جب دینی محبت کے مقابلے میں دنیاوی اور سیاسی مصلحت آ جائے تو پھر دینی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر دنیاوی مصلحت رہ جاتی ہے، سیاست رہ جاتی ہے۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ علماء ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، اور ماہ رمضان ہے، یہ روزے سے ہیں، اس کے باوجود بھی تو انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا نا۔ تو گولی چلانے والا بھی جانتا تھا یہ عالم دین ہے، یہ حافظ قرآن ہے، رسول اللہ کے علم کا وارث ہے، اور جو گولی چلانے کا حکم دینے والا ہے وہ بھی جانتا تھا کہ یہ علماء ہیں، سب سے بڑھ کر روزے دار ہیں۔ اس کے باوجود ایسا کیا تھا کہ انہوں نے سامنے اتنے خوبصورت چہرے دیکھے، امامہ سجائے ہوئے علماء کو دیکھا، اس کے باوجود سیدھی گولی چلائی؟ تو پھر بات وہی آئے گی کہ جب عقیدت کے مقابلے میں دنیا داری اور لالچ اور سیاسی وابستگی آ جائے، عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہاں وہ جانتے تھے کہ یہ علماء ہیں، حافظ قرآن ہیں، اس کے باوجود دنیاوی لالچ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں شہید کیا، اسی طرح وہاں بھی وہ جانتے تھے کہ یہ حسین ابن علی ہے، لیکن سیاسی وابستگی ایسے دامن گیر ہے، دنیاوی لالچ ایسی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود حسین ابن علی کو شہید کیا۔ تو جب واقعہ کربلا دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ دنیاوی یہ جو کھیل کود ہے نا یہ بھی نظر آئے گا۔ ہر زمانے میں کربلا ہے، ہر زمانے میں یزید ہے، اور ہر زمانے میں حسینی مشن پر کام کرنے والے ہیں۔ تو ہم تو حسین کو ماننے والے، اور ہم حسین کو ایسے ماننے والے کہ ہم تو اپنے بچوں کا نام بھی حسین رکھتے ہیں، بلکہ ہماری محبت اور وارفتگی کی انتہا یہ ہے کہ ہم مولا اور آقا حسین کو بھی مانتے ہیں، خادم حسین کو بھی مانتے ہیں۔ ہماری محبت اور وارفتگی ہے
لہذا امام حسین تو شہید ہو گئے، لیکن شہید ہونے کے بعد بھی زندہ، اور یزید زندہ رہنے کے بعد بھی مردہ۔ یزید جیتنے کے بعد بھی ہار گیا، حسین ہارنے کے بعد بھی جیت گئے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ واقعہ تو اور بھی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ بھی تھکے ہیں اور میں بھی تھک رہا ہوں۔ اب اپنی گفتگو کو ہم نے اختصار کی طرف کرنا ہے، اس لیے کہ کل کا بھی دن ہے، روزہ بھی ہے، کل بھی محفلیں ہیں، وہاں کا بھی اہتمام ہے، اس کے لیے بھی کچھ دم ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، زندگی بھر دیکھیے، یہ یزید اور یزیدیت بھی زندگی بھر ہے، حسین اور حسینیت بھی زندگی بھر ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کے باوجود آپ اگر اسے ووٹ دیتے ہیں تو آپ بھی اہل کوفہ کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، جابر ہے، کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے، شراب پینے والا ہے، غیر مسلموں سے تعلق رکھنے والا ہے اور ملک کو بیچنے والا ہے، ملک کے نظام کو ختم کرنے والا ہے، جب سب کچھ آپ جانتے ہیں تو پھر اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یزیدی مشن پر کام کون کر رہا ہے اور حسینی مشن پر کام کون کر رہا ہے۔ اتنی تو عقل رکھے نا، سیاسی تدبر اتنی تو رکھیں۔ اور ملک پاکستان میں رہنے والے تو بچے سیاست دان ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کے جو چینلز ہیں نا وہ کم ہیں، نیوز چینلز زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد پاکستان ایک ملک ہے کہ ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ نیوز ہی دیکھتے ہیں، کھیل کود دیکھتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں کا تو بچہ سیاست دان ہے۔ تو جب سیاست کی بات آتی ہے تو یہ سیاسی بصیرت بھی ہونی چاہیے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ زندگی بھر دیکھیے، یہ کربلا بھی ختم ہونے والا نہیں، حسین بھی ختم ہونے والے نہیں، اور یزید بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، شخصیتیں بدلتی رہیں گی، میدان بدلتے رہیں گے، لیکن معرکہ یہی ہوگا، حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ تو جو یزید عصر ہے اس سے لعنت کریں، اسے ووٹ نہ دیں، اپنا تعلق اس سے نہ رکھیں، اور زندگی بھر جو حسینی مشن پر چل رہے ہیں، آپ کا تعلق، آپ کی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کہیں سے ہو، لیکن جب آپ کو یقین ہو جائے حسینی مشن پر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیجیے۔ بھلے سیاست میں نہ پڑھیے، عملی طور پر اپنا کردار ادا نہ کیجیے، لیکن کم از کم حمایت تو کیجیے، کم از کم کہیے تو صحیح کہ صحیح معنوں میں حسینی مشن پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ ورنہ اگر ایسا نہ کریں گے تو آپ میں اور کوفیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ بصیرت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ایک پیغام، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے دوسرا پیغام یہ ملتا ہے، تمام لوگ شہید ہو گئے، اس کے باوجود نہ مردوں کا صبر ٹوٹا، نہ عورتوں کا لحاظ حیا ٹوٹی، نہ عورتوں کا پردہ ٹوٹا اور نہ ہی مردوں کا صبر ٹوٹا۔ یہ واقعہ کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ جتنے بھی مسائل آ جائیں، مصائب آ جائیں، استقلال سے رہیے، استقامت سے رہیے، اور جتنے بھی معاملات آ جائیں، عورتوں کے لیے کہا گیا اپنی حیا کو رکھیے، اپنی حیا کو رکھیے، حیا کی حفاظت کیجیے، شرم و حیا کی حفاظت کیجیے، پردے کی حفاظت کیجیے۔ جناب زینب کبریٰ کے سامنے بچے بھی شہید پڑے ہیں، بھائی بھی شہید پڑا ہے، لیکن پردہ ایسے ہی ہے جو روز اول میں تھا۔ تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے نا۔ اور تیسرا اور آخری پیغام کیا ملتا ہے؟ یہ جو ایام ہیں یہ مبارک ایام ہے۔ کل کا جو دن ہے عاشور کا دن ہے۔ کل ہی کے دن میں جب سورج طلوع ہوا تو ایسا خونی سورج طلوع ہوا، اور جب غروب ہوا تو ایسا خون بھر کے غروب ہوا کہ اس کے بعد نہ ایسا خونی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ تو جب کل کا دن ایسا تاریخی دن ہے تو اس دن میں ڈھول تاشوں سے اپنے آپ کو روکیں،
یہ تعزیہ داری، یہ ڈھول بجانا، یہ گھنٹی باندھ کر گھومنا، ہم نے پہلے بھی یہ بیان کر دیا اور میرا ویڈیو وائرل ہے، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گوگل میں صرف یہ لکھیں کہ محرم اور گھنٹی، اس قدر وائرل میں سب سے پہلے میرا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں نا، اب بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنا تو بہتر تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ 1 گھنٹے کی بعد ہی بھول جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو کل کا دن ہے یہ کھیل کود کا دن نہیں ہے، گھنٹی باندھ کر گھومنے کا دن نہیں ہے، ڈھول بجانے کا دن نہیں ہے، ہلا گلا کرنے کا دن نہیں ہے، کل کا دن میلے کا دن نہیں ہے کہ لوگ میلہ دیکھنے جائیں۔ اچھا جو بڑے ہیں نا وہ بھی بچوں کی ضد میں آ کر میلہ دیکھنے چلے جاتے کہ بچوں کا ضد ہے، بچیاں ضد کرتی ہیں تو وہ بھی نکل گئے۔ تو انہیں سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ میلہ دیکھنے کا دن نہیں ہے، کل کا دن عبادت کا دن ہے، روزہ رکھیں، ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھیں اور شہدائے کربلا کا ذکر کریں، انہیں بتائیں کہ واقعہ کربلا سے پیغام کیا ملتا ہے۔ واقعہ کربلا سے پیغام یہ ملتا ہے کہ بہن ہو تو زینب جیسی، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا، اور باپ ہو تو حسین جیسا۔ یہ پیغام ملتا ہے کہ بھائی کی شہادت ہو گئی ہمارے ہاں تو اگر بھائی کمزور ہو جائے اور بہن دولت مند ہو تو بہن تو بھائیوں کو پوچھتی ہی نہیں، لیکن یہ جناب سیدہ زینب کبریٰ ہیں کہ بھائی کی شہادت ہو گئی تو جتنے بچے بچے ہوئے ہیں سب کو گھیر کر ایک ساتھ رکھتی ہیں، اور کربلا سے دمشق سفر کرتی، دمشق سے پھر شام، اور شام سے جب مدینے جاتی ہیں تو جیسے قافلہ سارالی کا حق امام حسین ادا کرتے تھے ویسے ہی آخری وقت میں سالار کربلا جناب زینب کبریٰ ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ بہن کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کمزور ہے، خدا نہ خواستہ بھائی کا وصال ہو گیا تو اس کے بچے در بدر نہ پھریں، جناب سیدہ زینب کی طرح بھائیوں کے بچوں کو سمیٹ لے۔ یہ زینب کبریٰ کا کردار ہے، بیٹے کا کردار ہے کہ باپ نے کہا جانا ہے تو جانا ہے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو یہ سارے کردار ہمیں نظر آتے ہیں کہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں اگر ہم دیکھیں نا تو کربلا ہمیں جہاں دین سکھاتا ہے وہیں دنیا داری بھی سکھاتا ہے کہ اگر ماں کو خوش کرنا ہے، حسین کے ماں کو خوش کرنا ہے تو اپنی ماں کو خوش کرو، حسین کے باپ کو خوش کرنا ہے اپنے باپ کو خوش کرو، حسین کے نانا کو خوش کرنا ہے اپنے نانا کو خوش کرو۔ تو کربلا جو ہے نا ہمیں دین بھی سکھاتا ہے، دنیا بھی سکھاتا ہے۔ کل کا دن میلے ٹھیلے میں نہ جائیں، جو ہلا گلا کرنے والے ہیں، جو ڈھول بجانے والے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ ڈھول کیوں بجاتے، کس وجہ سے بجاتے ہیں، کس نے کہہ دیا بجانے کے لیے، بس یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا ڈھول بجاتے ہوئے تو وہ بھی ڈھول بجانے لگ گئے۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین اسلام نے ایک ایک عمل کا حکم دیا ہے، اس کے جواز ہے تو جواز کا حکم دیا، عدم جواز ہے تو عدم جواز کا حکم دیا ہے۔ محرم الحرام کے عشرہ اول میں عاشورے کے دن ڈھول بجانا شریعت میں نہیں ہے، گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے۔ حسین کو اگر راضی کرنا ہے تو امام حسین نہ گھنٹی باندھ کر گھومنے سے راضی ہوں گے اور نہ ہی ڈھول بجانے سے راضی ہوں گے اور نہ ہی چوکوں میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے راضی ہوں گے۔ امام حسین کو اگر راضی کرنا ہے اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ حسین کی شہادت سجدے میں ہوئی ہے نا، تو حسین اسی کام پہ راضی ہوں گے جس کام پر آپ نے زندگی اپنے رب کے حوالے کی ہے، اور وہ کام اللہ کی عبادت ہے، نانا کے دین کی حفاظت ہے۔ تو ایسا ہونا یہ مشکل کام ہے، تو اسے چھوڑ دیا اور ایک دن کے لیے ڈھول بجا کر حسینی ہو گئے۔ سچا حسینی وہ ہے جو امام حسین کے مشن پر چلنے والا ہے۔ تو ایسا کریں گے نا،
آپ بھی یہ آپ نے سن لیا نا، آپ آگے جا کر بتائیں۔ اگر آپ خود نہیں بتا سکتے تو میرا ویڈیو وائرل ہے، وہ انہیں سنائیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ہدایت تو ملے۔ کوئی بھی کام ہو نا، وہ اچانک شروع بھی نہیں ہوتا، اچانک ختم بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت حد تک اس میں کمی آ گئی ہے نا، مزید اور بھی کمی آ جائے گی۔ ان چیزوں سے رکیں۔ اچھا ایک اور بھی ہے کہ پورے سال فاتحہ کے لیے نظر کے لیے مسجد میں امام صاحب کے پاس آئیں گے کھانے کی پلیٹ لے کر، لیکن محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن آپ فاتحہ کے لیے نظر کے لیے چوک چلے جائیں گے، اور وہ چوک جو صرف 2 دنوں کے لیے آباد ہوتا ہے۔ یا تو پھر یہ بتا دو کہ 2 دنوں میں مسجد کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، چوک کی حیثیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو فاتحہ کے لیے نیاز کے لیے ادھر ادھر نہ جائیں، اپنے گھر میں بیٹیوں کو بھی روکیں، اپنی جو امور خانہ ہیں انہیں بھی روکیں، خواتین کو روکیں، بچوں کو روکیں۔ وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، وہاں شیطان کی آماج گاہ ہے، روکیں۔ آپ نے نظر ہی کرنا ہے نا، نیاز کرنی ہے، یہ کوئی تیر مارنے والا کام نہیں ہے کہ نشانے والا بندہ چاہیے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 4 کل پڑھ لیں، اور جو بھی سامنے ہے اسے پڑھ کر کہہ دے مولا میں نے یہ پڑھ لیے، اس کا ایصال ثواب مولا حسین اور آپ کے رفقا کی نظر کرتا ہوں، بس یہ فاتحہ ہو گیا۔ اس میں کوئی آپ کو تیر کمان چلانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ مزید اور چاہتے ہیں جتنی صورتیں یاد ہیں پڑھ لیں، آیت الکرسی یاد ہے وہ بھی ملا لیجئے، الف لام میم کے شروعات کے کچھ آیات یاد ہیں وہ بھی ملا لیجئے، آمن الرسول یاد ہے وہ بھی ملا لیجئے، هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ یہ یاد ہے وہ بھی ملا لیجئے، اذا جاء یاد ہے وہ بھی ملا لیجئے، تبت یدا یاد ہے۔ جتنی آیات یاد ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے ساری آیتیں پڑھ لیجئے۔ فاتحہ کا کوئی قرآن و سنت میں طریقہ نہیں ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ جتنی آیات اور صورتیں آپ کو یاد ہیں اگر وقت ہے سب پڑھ لیجئے، وقت نہیں ہے تو تھوڑا پڑھ لیجئے، ایصال ثواب کر لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ خود گھر میں ایصال ثواب کریں گے نا تو چوک میں جانے کے بجائے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ گھر میں کریں۔ اگر آپ مصروف ہیں اپنی بیٹی سے کہیں، اہلیہ سے کہہ دیں بھائی جب نماز وہ ہم جیسی پڑھتی ہیں تو فاتحہ بھی ہم جیسی کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت فاتحہ نہیں کر سکتی، عورت نیاز نہیں کر سکتی، آپ مصروف ہیں اپنے اپنے کام میں ہیں، امور اپنے خاتون سے کہہ دیں، بیٹیوں سے کہہ دیں کہ بیٹا تم نیاز کر دینا اور پڑوس میں دے دیں، کھانا کھلائیں، کھانا بانٹیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عاشور کے دن جو دسترخوان کو وسعت کرتا ہے پورے سال کے لیے اللہ اس کے دسترخوان کو وسعت دے دیتا ہے۔ یہ کرنے والے کام ہیں۔ نیاز کریں، نہائیں، بالخصوص عاشورے کے دن۔ آپ نے فرمایا، فقہاء کرام نے فرمایا، علماء نے فرمایا، صاحب روح البیان نے لکھا کہ عاشورے کے دن خاص طور پر جو شخص نہائے گا نا پورے سال جنات سے محفوظ رہے گا، جادوؤں سے محفوظ رہے گا، اس میں بڑی برکت ہے۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں یہ عاشور کا ایک دن ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم ملا دیا جاتا ہے، سارے پانیوں میں۔ آپ کے گھر میں کولر میں جو پانی ہے نا اس میں بھی آب زمزم ملا دیا جاتا ہے، آپ کے گھر میں کنویں میں بورنگ میں جو پانی اس میں بھی ملا دیا جاتا ہے، ٹینک کے اندر جو پانی ذخیرہ ہے نا اس کے اندر بھی ملا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم کیسے ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں نا، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے بعید تو نہیں ہے نا، جب بعید نہیں ہے تو پھر مان لیجئے اس کو، ہم تو ماننے والے ہیں نا، نہ ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر ہم نہائیں گے اور آب زمزم ملا ہوا ہے اس سے برکت مل جائے گی، اگر نہ ملا ہو تو بہرحال نہانا تو ثابت ہو جائے گا، طہارت تو ہم نے کرنی ہے، نظافت تو آپ نے کرنی ہے۔ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو لکھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، مجمع الزوائد میں۔ اور فرمایا کہ رجال صحیح، اس حدیث کے تمام رجال صحیح ہے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں اور کسی نے آپ کی بارگاہ میں انار پیش کیا، آپ انار کھانے لگے
اور بھی لوگ کھا رہے تھے، چند ایک انار کے دانے نیچے گر گئے۔ ابن عباس نے اپنے حصے کا انار کھانے کے بعد وہ دانے بھی اٹھا کر کھا لیے۔ کسی نے عرض کی کہ یا سیدی، یہ دانے بھی آپ اٹھا کر کھا لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے انار ہیں، ہر انار کے اندر جنتی انار کا ایک دانہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو دانہ گر گیا ہو وہی جنتی ہو، اس وجہ سے میں نے اٹھا کر کھا لیے۔ تو بس جس طرح دنیا کے تمام انار میں جنتی انار کا ایک دانہ آ سکتا ہے، ویسے ہی عاشورے کے دن دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم آ سکتا ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے نا، ہم تو ماننے والے ہیں نا، لہذا مانیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ پورے سال برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔